جب صرف 38 مسلمان ہوئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان اور اظہار اسلام کے لیے نبی پاک سے اجازت مانگی، لیکن نبی پاک نے یہ کہہ کر منع فرما دیا ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے اصرار کیا اور ان کے اصرار پر نبی پاک نے اجازت دے دی۔ پھر ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور حضرت ابوبکر صدیق پر وہ ٹوٹ پڑے، اور مسلمان جو ان کے ساتھ تھے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح انہیں مارا پیٹا، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیع جو بڑا خبیث شخص تھا وہ قریب آیا اور اس نے اپنے ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا، آپ کو مار مار کر اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ صدیق اکبر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور مشرکین کو آپ سے دور کیا اور آپ کو گھر لے آئے۔ صدیق اکبر ایسا لگ رہا تھا کہ اب زندہ نہ رہیں گے، اس لیے انہوں نے بیت اللہ میں آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق زندہ نہ رہے تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو ضرور قتل کریں گے۔ یہ اعلان کر کے وہ دوبارہ واپس آئے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں صدیق اکبر عاشق اکبر کو ہوش آ گیا۔ قبیلے والے آپ سے خیریت دریافت کرنے لگے تو کہا کہ میرے آقا کیسے ہیں مجھے یہ بتاؤ۔ یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ابھی تک اسی کا نام لے رہے ہو۔ لوگوں نے آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا انہیں کچھ کھلائیں، چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کیا تو آپ ایک ہی جملہ کہتے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کس حال میں ہیں، مجھے ان کی خبر دو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا ام جمیل سے پوچھو۔ ام جمیل کون ہے؟ ام جمیل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ اسلام لے آئی تھیں۔ آپ کی والدہ دوڑی دوڑی گئیں، ام جمیل کے پاس آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ کیسے ہیں مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنے بیٹے کو جا کر خبر دوں۔ مگر ام جمیل نے اپنا اسلام ابھی چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو انہیں نہیں جانتی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ چنانچہ ام جمیل ام الخیر کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور ام جمیل نے جب آپ کو دیکھا تو آپ زخمی اور نڈھال دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ آپ نے ان سے بھی یہی پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی فکر نہ کرو، میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں گا۔ ام جمیل نے کہا آقا علیہ السلام بالکل خیریت سے ہیں، مگر صدیق اکبر نے یہ سننے کے بعد کھانے کا پھر بھی انکار کیا۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل نے آپ کو سہارا دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ اپنے اس عاشق زار کو نبی پاک نے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر تھام لیا اور ان کے بوسے لینے لگے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا میرا چہرہ ہی تو زخمی ہوا ہے۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ سچا عشق تھا کہ بدن زخموں سے چور چور ہے، مگر ایک ہی رٹ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔